کہ وفاقی حکومت کو وزیر اعلیٰ سندھ نے بار بار متوجہ کیا کہ ماضی میں جو حکومت تھی اس نے مسلسل 4 سالوں میں سندھ حکومت کو نظر انداز کیا، چونکہ سندھ کے اندر ان کے مخالف حکومت تھی اور اس کے منصوبوں کو انڈر فنڈ کیا گیا، اور اسی لیے وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ان تمام منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے کا پی ایس ڈی پی میں بندوبست کیا، تاکہ جو سندھ کے اندر وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے منصوبے ہیں جاری کرنے کا پی ایس ڈی پی میں بندوبست کیا، تاکہ جو سندھ کے اندر وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے منصوبے ہیں ان کی بروقت تکمیل ہو سکے، اور بالخصوص 2022 میں جو سندھ کے اندر تباہی ہوئی سیلاب کے ذریعے ان کی تعمیر کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے جو سندھ حکومت کی کوششیں ہیں اس میں وفاق بھی اپنا حصہ ڈال سکے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 31 دسمبر کو وزیر اعظم نے اڑان پاکستان کے نام سے 5 سالہ منصوبہ لانچ کیا ہے۔ اس 5 سالہ منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ترقی کے سفر کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے وہ بنیادیں فراہم کریں کہ جس سے یہ اڑان دوبارہ کریش نہ ہو۔ ہم ماضی میں 3 اڑانیں کریش ہوتی ہوئی دیکھ چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس مہلت نہیں ہے کہ ہم چوتھی اڑان کو خدا نخواستہ کریش کریں، چونکہ آج سے 23 سال بعد 2047 میں ہمیں آزادی کی 100 سال جب منائیں گے تو اس خطے میں اپنے ہمسایہ ملک کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے بہتر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ہم ایک ایسا اقتصادی ایجنڈا مرتب کر کے اس پہ عمل کریں جو ملک کی ڈیفیشنسیز کو بھی دور کرے اور جو ملک کی اسٹرینتھس ہیں ان کے اوپر معیشت کو کھڑا کرے۔ اور ہمارا 5 ایز فریم ورک اسی بنیادی فلسفے کے گرد بنایا گیا ہے جو کہ اڑان پاکستان کی بنیاد ہے، اور اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس قدر تیزی کے ساتھ ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ملک میں اور معیشت میں ڈھالیں۔ پاکستان کے مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو 100 ارب ڈالر تک کتنے سالوں میں لے کے جاتے ہیں؟ کیا 8 سال لگیں گے یا 15 سال لگیں گے؟ یہ 2 سینیریوز ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، چاہے وہ سیاحت کا شعبہ ہے، چاہے وہ بلو اکانومی ہے، چاہے وہ کریٹیو انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ مین پاور ایکسپورٹ ہے، جو بھی ذریعے اس وقت پاکستان کے پاس دستیاب ہیں ان سے ہمیں ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے، اور یہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے اور ترجیح ہے۔ اور اسی طرح ملک کو ایک ٹیکنالوجی کی معیشت میں ڈھالنا دوسری ترجیح ہے، چونکہ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر ڈیجیٹل ریولوشن کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہر چیز بدل رہی ہے، اور اسی طرح کئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جو ہر پیداوار کے نظام کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو ہم کس قدر تیزی سے ایک ٹیکنالوجی کی اکانومی بنتے ہیں اس پر بھی ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ اسی طرح وہ شعبے کے جو صوبوں کے پاس ہیں ان میں پاکستان کی اوور آل کارکردگی بہت ویک یا افسوسناک ہے۔ مثال کے طور پہ تعلیم ہے، صحت ہے، آبادی میں بڑھنے کا رجحان ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں تعلیم عام نہیں کریں گے، شرح خواندگی 90% تک نہیں جائے گی، ہمارے بچوں کی 100% تعداد اسکولوں میں نہیں آئے گی،
ہمارے ملک سے ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور ہمارے ملک میں آبادی کے بڑھنے کا جو رجحان ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، ہم اسے 2% سے نیچے نہیں لے کر آتے، تو ہمارے تمام ترقی کے منصوبے جتنے بھی اچھے ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے بھی ہمارا انشاءاللہ یہی اتفاق ہوا ہے کہ صوبہ سندھ بھی اور دیگر صوبے بھی اور وفاق ہم مل کر کوشش کریں گے کہ ہمارا جو قومی ترقیاتی بجٹ ہے اور جو صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی بجٹ ہیں انہیں ہم قومی اہداف سے ہم آہنگ کریں گے، تاکہ جو اڑان پاکستان کے تحت ہم نے ہدف رکھے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے تمام صوبے اور وفاقی حکومت ایک مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ان میں کامیاب ہو سکیں. میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو فنڈز ہیں وہ نہ صرف بھرپور طریقے سے جاری بھی کرے گی، بلکہ جو سندھ کے اندر سیلاب کی تباہی ہوئی ہے اس میں صوبہ سندھ کو جلد سے جلد نکلنے کی اس جو تباہی سے اور تعمیر کرنے کی جو اس کی کوششیں ہیں اس میں بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کریں. ہمارے پاس ایک وفاقی حکومت نے حال ہی میں منصوبہ شروع کیا ہے پی آئی ڈی سی ایل کا نام تبدیل کر کے ایس آئی ڈی سی ایل اور اب اس کو پی آئی ڈی سی ایل کیا گیا، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دوسرا، وفاقی حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا شرائط ہیں کہ جو زرعی اجناس کی قیمتوں کا تعین کرنے کا معاملہ ہے، اس دفعہ گرمی کی فصل کی کیا ہے، گندم کی فصل کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو ایس آئی ڈی سی ایل تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاک پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ ختم کیا گیا ہے، تو اس کا متبادل یا اس کی جگہ پی آئی ڈی سی ایل کا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، جس کا سکوپ یہ ہوگا کہ وہ پورے ملک میں جہاں پہلے پاک پی ڈبلیو ڈی کام کرتا تھا اس کی جگہ پی آئی ڈی سی ایل لے گا، اور یہ وفاقی حکومت کی آرم ہوگی کہ جو وفاقی حکومت کے منصوبوں کو مختلف ملک کے حصوں میں ان پر عمل درآمد کرنے میں مدد دے گا. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اڑان پاکستان کی بات کی ہے، اس میں یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو اگر حمایت حاصل نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. گزشتہ روز آپ نے شازیہ مری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے کیونکہ آپ ان کو بیشتر معاملات پر جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. خصوصی طور پر پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کمیٹی کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، ان کو بھی یہ ایون جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو آگے جا کے مزید کتنی مشکلات ہو سکتی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو اڑان پاکستان ہے، اگر آپ اس کی دستاویز دیکھیں تو پیپلز پارٹی تو ہماری کولیشن پارٹنر ہے، ہمارے ساتھ شریک ہے اقتدار میں، اور ان کی تعاون سے ہم حکومت میں یہ پروگرام چلا رہے ہیں. لیکن ہم تو اس حد تک گئے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس پر اعتماد میں لیا ہے، اور اڑان پاکستان کی دستاویز پر تمام وزرائے اعلیٰ کے پیغامات اور انڈورسمنٹ موجود ہے. تو یہ اڑان پاکستان حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کا منصوبہ ہے. اور اس کا سٹیک ہولڈر صرف حکومت نہیں ہے بلکہ 24 کروڑ عوام اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے عوام کے اشتراک سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا یہ سیاست سے بالا تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو اسی جذبے سے دیکھنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان بنانے کے ہمارے خواب تھے انہیں کوئی اور آ کے پورا نہیں کرے گا، کوئی باہر سے آ کے تعمیر نہیں کرے گا. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو سنوارنا ہے، اس کی ترقی دینی ہے اور اسے باوقار ملک بنانا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اڑان پاکستان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے شازیہ مری صاحبہ کی بات کی، کولیشن گورنمنٹ میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، ایک گھر کے اندر چلتی رہتی ہے، ایک گھر میں بہن بھائیوں میں چلتی ہے، میاں بیوی میں چلتی ہے، ایک خاندان میں چلتی ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی خدا نخواستہ بات ہے. جو بھی کوئی آپس کی بات ہے وہ ہم اسے اچھی طرح کا ڈیل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے نظریات ہیں، لیکن ایک نظریہ وہ ہے کہ جس پہ دونوں جماعتیں متفق ہیں، اور وہ نظریہ پاکستان ہے کہ پاکستان کی جہاں مفاد کی بات ہوگی اور پاکستان کی جہاں ترقی اور سالمیت کی بات ہوگی تو ہم نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے دونوں جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے پیدا کی تھی. اور یہ پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے کہ دو بڑی جماعتیں جو جدا حیثیت رکھتی ہیں لیکن ان میں اتنی میچیورٹی ہے کہ جہاں بھی کہیں ملک کا مفاد ہے وہ اپنے اختلاف کو ملک کے لیے نقصان میں بدلنے کی بجائے مل کر کولیبریشن کے ذریعے وہ ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہی ایک میچور نظام کی نشانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے قائدین اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں ان سے نبٹنے کے لیے پاکستان میں ایک جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے دونوں جماعتوں کی، اور دیگر جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ہمیں اس ملک کو اس معاشی بحران سے اور دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ملک میں کانفرنٹیشن کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کولیبریشن کی سیاست کی ضرورت ہے. اچھا ایسے سر یہ فرما لیجیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک غیر جمہوری دور میں این ایس سی ایوارڈ بھی ہوتا ہے، سی ایس سی کا اجلاس بھی ہوتا ہے، لیکن جمہوری دور میں طویل عرصے سے سندھ کے مطالبے کے باوجود یہ دونوں اجلاس نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات سر آپ نے بھی ٹیکنالوجی کی بات کی قرآن پاکستان میں، یہاں سر ایک میسیج نہیں جاتا واٹس ایپ پہ یا اس دور میں اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوا؟ جی دیکھیے دونوں آپ کے اچھے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وزیر خزانہ صاحب این ایف سی کا اجلاس بلا رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. آج دنیا میں سائبر سپیس ایک نئی فرنٹیئر ہے. جیسے آپ زمین کے اوپر جغرافیے پہ ملک کے مفادات اور ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سائبر سپیس پر بھی آج سائبر سیکیورٹی وہ فرنٹیئر ہے کہ جس پر ہر ملک اپنے دفاع کے لیے کوشش کر رہا ہے. چونکہ سائبر سپیس سے آپ کسی ملک کو کرپل کر سکتے ہیں، اس کے پاور سٹرکچر کو ڈھا سکتے ہیں، اس کے فائنانس کے ڈھانچے کو ڈھا سکتے ہیں، آپ اس کی پوری انشورنس انڈسٹری اڑا سکتے ہیں، اس کے آپ پورے گورننس کے نظام کو ہیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک آج اپنے ملک کی سائبر سپیس کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. پاکستان نے اس میں دیر سے قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سائبر سپیس کو سیکیور کریں. البتہ جو سائبر آئی ٹی بزنسز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہمارا فرض ہے. تو اسی لیے وفاقی حکومت نے رجسٹرڈ وی پی اینز کے ذریعے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ سروس دینے کی سہولت رکھی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنے حالات برے ہوتے تو یہ 34% گراوٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے. یہ ٹیمپریری فیز ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہتری آئے گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کیا جائے، پاکستان میں اندرونی طور پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے
اور اس کو آپ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے ملا کر دیکھیں تو سب کھیل سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دے وہاں پہ وہ ملک کے استحکام ملک کی سالمیت کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھائے جو ضروری ہیں. اگر ہم یہ ان اٹینڈنٹ اب آپ دیکھیے آسٹریلیا دیکھ لیجئے کتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. انہوں نے تو اگلے سال سے کہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہر ملک اس کے اثرات سے اپنی طرح سے نبٹ رہا ہے اور ہر کسی کے لیے چیلنج ہے. امریکہ میں کہا گیا کہ ان کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے ملک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کر لیا. تو اب امریکہ جیسا ملک کو اگر یہ چیلنج درپیش ہے تو ہم تو بہت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں. انشاءاللہ جلد اس پہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی. سر یہ بتائیے سر آپ عوام جو ہے انفلیشن سے پریشان ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, تو عوام کو ریلیف کر رہے ہیں. دیکھیے انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی, مہنگائی میں اضافے کی شرح 38% پہ چلی گئی تھی, وہ گر کے 4.5% پہ آ گئی ہے. 4 پہ تقریباً آ گئی ہے. تو کیا یہ امپروومنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا کہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح تھی اگر وہ 38% پہ رہتی تو آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں کی سطح کیا ہونی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم الحمدللہ انتہائی مختصر مدت میں 38% سے تقریباً 4% پر آ گئے ہیں, اور جوں آگے جائیں گے تو قیمتوں میں مزید استحکام آئے گا اور کمی بھی آئے گی. دوسری بات ہمیں اب ملک کے اندر لوگوں کو اپنی کامیابیاں بھی بتلانی چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رویہ ہے کہ گڈ نیوز از نو نیوز اینڈ بیڈ نیوز از اونلی نیوز. سو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو آلسو ہیئر گڈ نیوز کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ 30,000 پہ تھی, وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان کی تمام انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بنیادی طور پہ جو کریش کر گئے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس ٹرن اراؤنڈ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور مضبوط بھی کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہم آگے جائیں, بجائے یہ کہ ہم ہر وقت پیسمزم کی بات کریں. یقیناً مسائل ہیں اور وہ مسائل ہم ہی حل کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. لیکن اگر ٹائیڈ بدل گئی ہے, اگر جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک نام تو لوگوں کو بتائیں. یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے, وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں. وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں. تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. پھر 50 ارب روپیہ جو برطانیہ نے لوٹایا پاکستان کو, وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس ملک کا 50 ارب روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ سرمایہ جو آپ نے اس ملک کے خزانے میں جمع کرانا ہے اسے آپ ذاتی پیسہ سمجھ کے کسی کو بخشیش کے طور پہ دے دیں, اور آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ پیسہ آپ نے کیوں کر ملک کے اندر جمع نہیں کرایا. اس 50 ارب سے کتنے یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں, کتنے اسپتال بن سکتے تھے, کتنے اسکول بن سکتے تھے, کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا. تو کیا ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ, تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی رسیدیں دکھا دیں. کوئی اگر آپ کے پاس مستند رسید ہے کہ 50 ارب روپیہ آپ نے کہاں کیا, آپ کے پاس اگر کوئی مستند رسید ہے کہ جو تحفے آپ کو ملے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گن مین کو اور آپ کے عملے کو مہنگے تحفے ملے اور آپ کو سستے تحفے ملے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی سستے تحفے دے
اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے دے. یعنی کہ آپ نے جو اپنے تحائف کی رسیدیں دی ہیں ان رسیدوں کے بقول تو وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں اور اس کے عملے کو مہنگے تحفے ملے ہیں. تو یہ وہ رسیدیں دکھا دیں تو وہ چھٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی رسیدیں بوگس ہیں اور یا آپ کے پاس رسید ہی نہیں ہے کسی چیز کی, تو پھر آپ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے تھے, اور جب اپنی رسیدیں دکھانے کی باری ہے آپ کہتے ہیں مجھ سے رسیدیں نہ مانگو. یہ تو انصاف نہیں, یہ تو تحریک انصاف ہے نا. شکریہ, تھینک یو جی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صوبائی وزیر